اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك. پھر جمعرات کو آپ نے اپنے قافلے کو لے کر، یہ اب قافلہ کوئی 1 لاکھ کے قریب ہو چکا تھا، اب مینا تشریف لے گئے، مسجد خیف وہاں آپ کا خیمہ لگا، وہاں آپ نے 5 نمازیں ادا فرمائیں. یہ جمعرات کا دن تھا، اور 5 نمازوں کے علاوہ وہاں کوئی اور عمل آپ نے نہیں فرمایا. اور جمعے کی صبح پھر آپ نے فجر کے بعد ہی عرفہ کی طرف سفر شروع فرمایا. اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں لبیک، زور سے کہیں، زور سے لبیک کہیں. تو آپ بھی اور صحابہ بھی زور زور سے لبیک کہہ رہے تھے. پھر وہاں آپ کے لیے سرخ رنگ کا چمڑا، اس کا خیمہ لگایا گیا تھا، وہاں جاتے ہی آپ نے بیٹھ گئے، آرام کیا زوال تک. اس کے بعد آپ نے اٹھ کے غسل فرمایا. پھر بلال سے پوچھا زوال کا وقت ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا. پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا. اس کے جو بڑے بڑے عنوان ہیں وہ میں دہرا دیتا ہوں. 10 تاریخ کو خطبہ دیا، 11 کو دیا، 9 کو دیا، 9، 10، 11، 3 دن آپ نے تقریر فرمائی. ایک ہی تقریر ہے، تینوں دن ایک ہی تقریر ہے، تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ. اور ہر تقریر کو آپ نے یہاں سے شروع کیا کہ لوگوں، جیسے یہ بیت اللہ قابل احترام ہے، یہ دن قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، تمہارے جان، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے. کسی کی جان کے دشمن نہ بننا، کسی کے مال کے دشمن نہ بننا، کسی کی عزت اور آبرو کے دشمن نہ بننا. حقوق العباد پر ہی یہ سارا خطبہ مشتمل ہے، عبادات کا اس میں کوئی ذکر نہیں آیا ہے. دوسرا ارشاد فرمایا کہ آپس کی لڑائیاں میں نے بند کر دی ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کی لڑائی ختم کرتا ہوں. آپ کے تایا کے پوتے ربیہ بن ایاس بن حارث بن عبد المطلب کو حذیل نے قتل کیا تھا، فرمایا میں یہ خون معاف کرتا ہوں، آج کے بعد تمہاری جاہلیت کی لڑائیاں میرے پیروں تلے دفن ہوگی. پھر فرمایا آج کے بعد میں سود کو ختم کرتا ہوں، یہ میرے پیروں تلے دفن ہو گیا. کسی نے نہیں دینا، کسی نے نہیں لینا، تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، سود میں نے حرام کر دیا ہے. اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں. عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے، پورا بینک، ان کا سود اتنا تھا جیسے آج کل کے بینکوں کا سود ہے، اتنا بڑا سود کا نظام تھا. یہ میں نے ایک عرب سے سنا ہے، پڑھا نہیں، سنا ہے کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے میرا سود ختم کیا ہے، میں اصل بھی ختم کرتا ہوں. اس پر اللہ نے ان کے خاندان کو 524 سال حکومت عطا فرمائی. 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی. یہ اس قربانی کا صلہ تھا جو انہوں نے سود کے ساتھ اصل کو بھی معاف کر دیا. کہ میں سود ختم کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کمزور بنایا ہے، ان پر زیادتی نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، انہیں ذلیل و خوار نہ کرنا. ایک بول پر اپنی عزت تمہارے حوالے کر دیتی ہیں، ساری زندگی تمہارے در پہ گزار دیتی ہیں، تو ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا. اس کو خاص طور پہ اپنے ارشاد فرمایا. پھر ارشاد فرمایا کہ امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا، امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا. پھر ارشاد فرمایا جو کسی کی ضمانت اٹھائے گا پھر اسے وہ ادا کرنی پڑے گی. سکھیرا صاحب نے میری ضمانت اٹھائی، میں وہ کام نہیں کر سکا تو اب سکھیرا صاحب کے ذمے ہو گیا، ان کو کرنا پڑے گا. والزعیم غارم. اور کسی سے کوئی چیز مانگ کے لو تو اسے واپس کرنا ضروری ہے، اسے واپس کرنا ضروری ہے. امانت میں خیانت نہ کرنا. اور اگر دنیا کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ تم منتشر رہو گے، آخرت کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ خوشباش رہو گے، تمہاری زندگی مطمئن رہے گی.
پرسکون رہے گی. لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك